جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم التنین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ التنین اژدہا سانپ کو کہا جاتا ہے۔ التنین کی کنیت ابو مرداس ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک التنین مچھلی کی ایک قسم کو بھی کہتے ہیں۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ یہ سانپ کوسج سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ التنین کے منہ میں کچلی کے دانت پھالے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سانپ لمبائی میں کھجور کی مانند ہوتا ہے۔ التنین کی آنکھیں خون کی طرح سرخ، چوڑا سینہ، بڑا پیٹ اور چمکدار آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ سانپ بہت سے حیوانات کو نگل جاتا ہے، اس لیے خشکی اور سمندر کے تمام جانور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب یہ سانپ چلتا ہے تو قوت کی وجہ سے دریا کی موجیں حرکت کرتی ہیں۔ ابتدا میں یہ سانپ سرکش ہوتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو نگل جاتا ہے، لیکن جب اس کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، پھر وہ سانپ جو ہے سمندری جانوروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے جو خشکی کے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ سانپ جو ہے فربا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط فرما دیتا ہے جو اسے اٹھا کر یاجوج ماجوج کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس سانپ کی لمبائی 2 فرسخ کے برابر ہوتی ہے۔ نیز اس سانپ کا رنگ چیتے جیسا اور کھال پر مچھلی کے جالے جیسے کھانے بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سانپ کے مچھلیوں کی طرح 2 بڑے بازو، انسانوں جیسا سر ہوتا ہے اور دیکھنے سے ایک ٹیلا یہ سانپ معلوم ہوتا ہے۔ نیز اس سانپ کے کان لمبے اور آنکھیں گول اور لمبی ہوتی ہیں۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کرے گا جو انہیں ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اگر ان میں ایک اژدہا بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہے گی۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش جس چیز میں تم مصروف ہو تم لذات کی مذمت میں لگے رہتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، لہٰذا لذات کی کثرت سے مذمت کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ قبر کہتی ہے میں بیت الغربت ہوں، یعنی مسافرت کا گھر ہوں، تنہائیوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پس جب کسی مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا و اہلا، تیرا آنا باعث مسرت اور مبارک ہو، یہ کہہ کر اسے پکارتی ہے۔ یقیناً تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے محبوب ترین ہے اور میں تم سے محبت رکھتی ہوں۔ آج جب کہ میں تیری مالک بن گئی ہوں اور تو میرا ہو گیا ہے، پس تو میرے رویے کو دیکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس مومن بندے کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کسی کافر یا فاسق کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے لا مرحبا ولا اہلا کہتے ہوئے دھتکارتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے مبغوض ترین ہے اور میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں، لہذا آج جب میں تیری مالک بن گئی ہوں اب تو میرا ہو گیا ہے، پس تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور ایک دیوار دوسری سے مل جائے گی، اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح ہوگا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، پھر فرمایا اس کافر یا فاسق پر 90 یا 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، ان میں سے اگر کوئی ایک اژدہا بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک وہ زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے گی، اور وہ اژدہا اسے اسی طرح ڈستا اور نوچتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
امام قزوینی نے کہا ہے کہ اژدہا سانپ کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ نیز اگر التنین نام کی مچھلی بھی تسلیم کر لیں تو کچلی کے دانت ہونے کی وجہ سے مچھلی کا گوشت بھی حرام ہے، جیسے کہ مگرمچھ کا گوشت حرام ہے۔ اژدہا خواب میں بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں اژدہے کے 2 سر یا 3 سر دکھائی دیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مریض خواب میں اژدہے کو دیکھے تو یہ اس کی موت کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ایک اژدہا جنا ہے۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ واقعی اس عورت کے ہاں لولا لنگڑا بچہ پیدا ہوا، اس لیے کہ اژدہا چلتے ہوئے اپنے آپ کو کھینچتا ہے، اسی طرح لولا لنگڑا آدمی بھی چلتے ہوئے اپنے آپ کو کھینچتا ہے۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔